میرے محترم دوستوں اور مسلمان بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر آقائے نامدار امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جبرائیل کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اسی کی تشریح پیش کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میری تقریر کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ دین کی ایک صاف جو قرآن کریم اور حدیث سے حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج غلو کا دور ہے، وہ طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے جو اہل کتاب کے اندر تھا، جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، کیونکہ غلو یا افراط میں یا تفریط میں انسان کو داخل کرتا ہے۔ اعتدال فقط اس طریقے میں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ کوئی آدمی حق کے بات کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جس کا اپنا پروگرام ہے اس پر اتنا مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے کہ کتنی آیات پڑھی جائیں، کتنی احادیث پڑھی جائیں، لیکن اپنے بات کو چھوڑنے کے لیے تیار کسی قسم کا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہے جو ہمارے ایمان اور دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر انسان حق کو سوچنے کی کوشش کرے تو حق کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو حاصل نہ ہو سکے۔ یقیناً جب انسان ہدایت کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم کے طرف سے اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح دین کے سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارا بیٹھنا حق بات کے سننے کے ارادے کے لیے ہو، اور اللہ جل جلالہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ سب کو آمین۔ میرے دوستو، تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کمال انسانی تین چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان تو سب انسان ہیں، لیکن با کمال انسان وہ ہے جس کے اندر تین خوبیاں اور تین وصفیں موجود ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ اس انسان کے عقائد صحیح ہوں، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس انسان کے اعمال صالح ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی بے داغ ہو۔ جس کے عقائد درست نہیں ہے وہ بھی صحیح معنی میں انسان نہیں، جس کے اعمال صالح نہیں ہے وہ بھی انسان کامل نہیں، جس کی اخلاقی اور معاشرتی زندگی گری ہوئی اور داغدار ہے وہ بھی انسان باکمال نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔
فقط الا الذین آمنوا، جن کے عقائد درست ہوں، وعملوا الصالحات، جن کے اعمال صالح ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن کی اخلاقی زندگی پاک اور صاف ہو۔ تو کمالات انسانی تین چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کے اعمال صالح ہوں، اس کی معاشرتی اور اخلاقی زندگی پاک اور صاف ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر دوسری بات، قوم کی تباہی دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قوم کی تباہی دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک قوم کی تباہی، اس کا سبب جہالت ہوتا ہے، اور دوسری قوم کی تباہی کا سبب بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ تعلیم دین کو میں عام کروں اور جہالت کے دروازے کو بند کروں اور آپ سے ہٹاؤں۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ پاکیزہ قسم کے اخلاقات کی تمہیں تعلیم دوں۔ معلوم ہوا کہ قوم کی تباہی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک جہالت کی وجہ سے، دوسری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ جس قوم میں علم دین نہیں ہے، دین سے جہالت ہے، جس قوم کا اخلاق گرا ہوا ہے، وہ قوم تباہ ہے۔ کمال انسانی تین چیزوں سے وابستہ، تباہی قوم کی دو چیزوں کے ساتھ وابستہ۔ اس عالم کی بقا جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس عالم کی بقا، اس کی حفاظت پانچ چیزوں سے وابستہ ہے۔ ان پانچ چیزوں کی حفاظت ہوگی تو پھر یہ عالم ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر ان پانچ چیزوں کی حفاظت نہ ہوگی تو یہ دنیا بیمار ہے، یہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ عالم کے بقا کے لیے جن پانچ چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز حفاظت نسب ہے، دوسری چیز حفاظت عقل ہے، تیسری چیز حفاظت دین ہے، چوتھی چیز حفاظت جان ہے، پانچویں چیز حفاظت مال ہے۔ یہ عالم باقی تب رہے گا جب نسب کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو۔ اگر اس دنیا میں نسب انسانی کی حفاظت نہیں ہے، اگر اس دنیا میں عقل کی حفاظت نہیں ہے، اگر اس دنیا میں دین کی حفاظت نہیں ہے، اگر اس دنیا کے اندر جان کی حفاظت نہیں ہے، اگر اس دنیا کے اندر مال کی حفاظت نہیں ہے، تو یہ دنیا بیمار ہے اور ایک دن مرنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھے؟ انسانی کمال کتنی چیزوں سے وابستہ ہے؟ کہو تین چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے۔ با کمال انسان وہ جس کے عقائد صحیح ہوں، اعمال صالح ہوں، معاشرتی زندگی بے داغ ہو۔ قوم کی تباہی دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے، ایک جہالت اور ایک بد اخلاقی۔ حفاظت عالم پانچ چیزوں سے وابستہ ہے، نسب کی حفاظت، عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ میرے باتوں کے سننے کے بعد ایک منٹ کے لیے غور کر کے دیکھو کہ ہم تندرست دنیا کے اندر رہتے ہیں یا ہم جس عالم کے اندر موجود ہیں یہ دنیا بیمار ہو چکی ہے؟ بتاؤ بتاؤ، بیمار دنیا ہے یا ٹھیک ٹھاک دنیا ہے؟ کہو بیمار دنیا۔ کیا ہے؟ کہو بیمار دنیا۔ یہ تین چیزیں۔ اب میرا مقدمہ تمیز، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے تین ذریعے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے معلوم کرنے کے، حاصل کرنے کے تین ذریعے ہوتے ہیں۔ مشہور کتاب شرح عقائد علم کلام کا ہے، اس کے ابتدائی سبق کے اندر ہے
کہ اسباب العلم ثلاثۃ الحواس السلیمۃ والعقل والخبر الصادق. علم کے حاصل کرنے کے کتنے ذریعے ہیں؟ کہو تین. ایک حواس ہے، دوسرے نمبر کا علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ عقل ہے، اور تیسرے نمبر کا کسی چیز کی حقیقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ مخبر صادق کی خبر ہے. الفاظ عربی کے ہیں، آپ نے سمجھے نہیں ہوں گے، میں اس کی تشریح کروں گا. پہلی بات کہ علم کے حاصل کرنے کے ذریعے حواس ہیں. حواس کس کو کہا جاتا ہے؟ ان اعضاء کو کہا جاتا ہے. قوت باصرہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت لامسہ ہے، قوت سامیہ ہے. یہ تمام کے تمام حواس ہیں. علم کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہوتا ہے. یہ آنکھ ہے، سمجھ، اس کے اندر رب العالمین نے ایک دیکھنے کی قوت رکھی ہے، اس کو قوت باصرہ کہا جاتا ہے. یہ بھی عالم ہے، اس سے بھی چیز کا علم ہوتا ہے، لیکن آنکھ ایک مخصوص قسم کے فن کا عالم ہے. یونیورسٹی کے اندر استاد ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے فنون کے پروفیسر ہوتے ہیں. کوئی تاریخ کا ماہر ہوتا ہے، کوئی جغرافی کا ماہر ہوتا ہے، کوئی حساب کا بڑا ماہر ہوتا ہے، کوئی الجبرا کا بڑا ماہر ہوتا ہے. اسی طرح یہ حواس عالم ہیں، لیکن ایک خاص فن کے عالم ہیں. آنکھ جو ہے قوت باصرہ یہ عالم ہے، لیکن الوان کی عالم ہے. اس آنکھ کے ذریعے رنگوں کا پتہ پڑتا ہے کہ یہ چیز سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ چیز زرد ہے، یہ چیز لال ہے، سرخ ہے. اس کا پتہ اگر پڑے گا تو کس کے ساتھ پڑے گا؟ کہو آنکھ کے ساتھ پڑے گا، اور کسی قوت کے ساتھ نہیں پڑے گا. اگر سالن کی پلیٹ بھر کر کے آنکھ کے سامنے رکھی جائے اور آنکھ سے پوچھا جائے کہ آپ فتویٰ دیجئے کہ اس سالن کے اندر نمک ہے یا نہیں ہے، تو یہ بات آنکھ نہیں بتا سکتی. برابر یا نا؟ آنکھ بھی عالم ہے، علم اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سمجھیں کہ اس کے کپڑے سفید ہیں، اس کے کپڑے سیاہ ہیں، یہ رنگ کا گورا ہے، یہ رنگ کا کالا ہے. یہ پتہ کس سے پڑ رہا ہے؟ کہو آنکھ کے ساتھ. سمجھ؟ آنکھ کے بعد یہ قوت سامی ہے، یہ بھی عالم ہے، لیکن یہ بھی ایک خاص فن کی عالم ہے. وہ اصوات کی عالم ہے، آوازوں کی عالم ہے. اس کے ساتھ پتہ پڑے گا کہ یہ میٹھا آواز ہے، یہ کھارا آواز ہے، یہ عربی کا آواز ہے، یہ اردو کا آواز ہے، یہ ملک ترنم کا آواز ہے، یہ مولانا کا آواز ہے، یہ لتا کا آواز ہے. اس سے پتہ کون سے پڑتا؟ قوت سامیہ. سمجھیں قوت. لیکن آنکھ بند کر کے کان سے پوچھا جائے کہ اس شخص کا رنگ کیا ہے، تو یہ فتویٰ کان نہیں دے گا. برابر یا نا؟ یہ جدا بات ہے کہ قوت باصرہ اور قوت سامیہ، ان دونوں قوتوں میں سے اللہ جل جلالہ نے اگر فضیلت دی ہے تو کان والی قوت کو آنکھ والی قوت پر فضیلت ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ کان کی قوت کو آنکھ کی قوت سے فضیلت ہے. دوسری عبارتوں کے اندر کہ اندھا بہرے سے اچھا ہے. سمجھے؟ کیونکہ کان ایک ایسی قوت ہے جس کا تعلق چار طرفوں کے آواز سے ہے. پیچھے آواز آئے گا، کان سے سننے میں آئے گا. دائیں طرف سے آئے، بائیں طرف سے آئے، سامنے سے آئے تو کان اس کو معلوم کر لے گا. باقی آنکھ سے فقط اس چیز کا ادراک اور علم ہوتا ہے جو سامنے ہو، پیچھے والی کا ادراک نہیں ہو سکتا. اس قوت کا تعلق چاروں جہتوں کے ساتھ ہے. دوسری بات افہام اور تفہیم، سمجھنے اور سمجھانے کا مدار یہ کان پر ہوتا ہے، آنکھ پر نہیں ہوتا ہے. اگر نابینا ہوگا پھر بھی دوسرے کی بات سن سکے گا، دوسرے کو بات سمجھا سکے گا، کسی کا سوال سمجھ سکے گا، کسی کے سوال کا جواب دے سکے گا. لیکن بہرا ہو جائے تو
کوئی آدمی سوال کرے تو اس کو تو جواب بھی نہیں سکے گا، کیونکہ سنتا ہی کچھ نہیں، تو بات سمجھا ہی نہیں، پھر سمجھائے گا کیسے؟ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی بھی نبی کو بہرا نہیں بنایا تھا، باقی ایک نبی حضرت شعیب نابین تھا۔ ہیں دونوں خاص خاص فن کے عالم۔ سمجھ، آنکھ سے نیچے دیکھو، یہ ناک ہے، یہ بھی عالم ہے، لیکن روائے کا عالم ہے، اس کا اپنا فن ہے۔ روائے یہ جمع رائحت ان کی، یعنی خوشبو کا علم یا بدبو کا علم، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے کہو؟ ناک کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ عطر کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ دربار کی خوشبو ہے، یہ گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بدبو آ رہی ہے، یہ پتہ کس کے ساتھ پڑتا ہے کہو؟ ناک کے ساتھ پڑتا ہے۔ اپنے فن کا زبردست ماہر ہے، لیکن اگر ناک سے پوچھا جائے، اگر آدمی بہرا ہو جائے کہ یہ جو آواز مولوی صاحب تقریر کر رہا ہے یہ سندھی میں کر رہا ہے یا اردو میں کر رہا ہے، تو یہ فتویٰ ناک نہیں دے سکے گا، برابر یا نا؟ لیکن اپنے فن کا اتنا بڑا ماہر ہے کہ اگر مولوی صاحب مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوا ہو، کسی پڑوسی کے گھر کے اندر حلوہ پک رہا ہو، تو مولوی صاحب شاگرد کو کہتا ہے کہ مسجد سے پلیٹ لے کر کے اس کے گھر سے حلوہ لے آؤ۔ اس کے گھر میں مولوی صاحب بیٹھا تو نہیں ہے، یہ الائچی کی خوشبو تھی جو ناک نے محسوس کی کہ ادھر حلوہ پک رہا ہے، ادھر مرغی پک رہی ہے۔ اپنے فن کا زبردست عالم، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ، یہ زبان ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی کیا ہے کہو؟ عالم ہے زبان، لیکن یہ عالم کس چیز کی ہے کہو؟ یہ عالم اذواق کی ہے، ذائقوں کی۔ یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز پھیکی ہے، اس میں مرچ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، سمجھیں؟ اس کا اگر پتہ پڑے گا تو کس کے ساتھ پڑے گا کہو؟ زبان کے ساتھ پڑے گا۔ ناک سے پوچھو کہ یہ سالن اس میں مرچ زیادہ ہیں یا کم ہیں، تو یہ فتویٰ ناک نہیں دے گا، یہ کام کس کا ہے؟ زبان کا۔ لیکن جدا بات ہوتی ہے کہ بعض حضرات جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، پاک ذات ہوتی ہیں، جن کی ہدایت کا انتخاب اللہ کی ذات کرتی ہے، ان کی قوت ذائقہ کی قوت بھی عام لوگوں کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، سمجھے؟ ان کی قوت ذائقہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بکری کے سالن کی پلیٹ پیغمبر کے سامنے رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ میں سے ایک بوٹی اٹھا کر کے منہ مبارک کے اندر رکھی، چباڑ کر کے باہر رکھی، فرمایا انہا شاۃ قد ذبحت بغیر اذن اہلہا۔ کہا کہ جس عورت نے ہمیں دعوت دی اس کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آ گئی تو فرمایا کہ یہ بکری جس کا گوشت تم نے ہمیں دیا ہے، یہ مالک کے اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ عورت حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ کے رسول کو کیسے پتا پڑا کہ یہ بکری مالک کے اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ آج اگر یہ مسئلہ ہوتا سمجھنا تو سبز پگڑی اور سفید پگڑی والے جھگڑ جاتے، بڑا ہنگامہ ہو جاتا۔ دیکھو خدا کے رسول عالم الغیب تھے تب تو پتہ پڑ گیا، لیکن اللہ کا رسول خود تھا موجود۔ اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کر کے دو انگلیوں کے درمیان میں رکھا، فرمایا عورت کو کہ عجب کرنے کی، تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھارے اور کھٹے کا فرق ہر ایک کی زبان کر سکتی ہے، کڑوے اور میٹھے کا فرق ہر ایک کی زبان کر سکتی ہے، لیکن حلال اور حرام کا فرق فقط نبوت کی زبان کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ حلال اور حرام کا فرق فقط نبوت کی زبان کر سکتی ہے، پیغمبر کی قوت ذائقہ عام لوگوں کے قوت ذائقہ سے اوپر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
بات کیا سمجھ، جس کا اللہ جل جلالہ انتخاب کرتا ہے قوم کی ہدایت کے لیے، جو پوری کائنات کو حرام سے روکنے آیا، ایک ناجائز بوٹی اس کو ہضم کیسے ہو سکتی؟ ایک یہ نبی جو پیچھے نکلا، سلاسون دجالون کذابون میں سے مرزا غلام احمد قادیانی، اب خود لکھتا ہے، لکھتے ہوئے آدمی کو شرم آئے، لیکن اس کو شرم بھی نہیں آتا ہے، بڑا جبہ پہنتا تھا، میں تو قمیص پہنتا ہوں، وہ بڑا جبہ پہنتا تھا، ایک جیب کے اندر استنجا کے ڈھیلے تھے، دوسرے کے اندر گڑ تھا، گڑ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، گڑ کے گنڈے سمجھتے ہو سندھی میں؟ ہاں سر، گڑ کھانے کی بھی عادت، لیکن استنجا کے لیے ڈھیلے تھے۔ اب لکھتا ہے کہ میں کبھی بھول جاتا ہوں، گڑ سے استنجا کرتا ہوں، ڈھیلے کھا لیتا ہوں۔ سمجھ، یہ بھی نبوت ہے، یہ نبوت عجیب چیز کی ہوئی یا نہیں؟ استنجا کے ڈھیلے کھانے والے، جیسا نبی ہوتا ہے ایسی اس کی غذا ہوتی ہے۔ نبی دجال تو غذا جو ہے وہ کیا؟ استنجا کے ڈھیلے۔ اور عجیب طریقے سے بات خود لکھتا ہے، کہتا ہے میں ذیابیطس کا مریض ہوں، شوگر کا مریض ہوں، رات اور دن کے اندر 300 دفعہ پیشاب کرتا ہوں، سمجھے نا؟ اتنا مجھے پیشاب لگتا ہے۔ آپ میں سے بعض ماسٹر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، رات اور دن کے اندر 24 گھنٹے ہے، سمجھے نا؟ مرزایوں کے نبی کو 300 دفعہ پیشاب آتا تھا، اب 300 دفعہ پیشاب کو 24 گھنٹوں پر تقسیم کرو تو میرے خیال میں 5 یا 4 منٹ پیشاب کو لگ جائیں گے، تو اس کے تو 24 گھنٹہ پیشاب کرنے میں لگ گئے، باقی وقت بچا کہاں کہ قوم کو ہدایت کرے؟ آخر نبی کے لیے کوئی وقت بھی ہو نا، قوم کو ہدایت۔ تو ایک نبی ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک نبی خدا کے زمین کو گندے کرنے کے لیے آتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مرزایوں کا نبی یہی تھا۔ اور نبوت بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے، پیغمبر وہ ہوتا ہے جس پر دنیا کے کسی آدمی کا علمی احسان نہیں ہوتا۔ کسی مدرسے میں پیغمبر داخلہ لے، کسی استاد کے سامنے الف اور با کی تختی پڑھے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان پڑھ، قرآن بھی کہتا ہے ہمارے پیغمبر امی تھا۔ امی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علم نہیں آتا تھا، یعنی دنیا کے کسی انسان کا علمی احسان ان پر نہیں تھا، باقی تھا ان عالم الاولین والآخرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، 40 سال عمر کے پورے ہو چکے ہیں، اب وحی الہی آنے والی ہے۔ ریشمی رومال پر سورت فاتح لکھی ہوئی ہے، پہلے نزول سورت فاتح کا ہوا ہے۔ ریشمی رومال پر سورت فاتح لکھی ہوئی ہے، جبرائیل آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا کر کے، سینے مبارک کو چاک کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا آپریشن کر کے رومال سامنے رکھتے ہیں، فرمایا اقرا اے محمد پڑھ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس کو کہا جائے الف تو کہے گا الف، اس کو کہا جائے با تو وہ کہے گا با، لیکن اس کو الف اور با لکھ کر کے دو تو نہیں پڑھ سکتا۔ برابر یار؟ ہاں، کا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ پھر حضرت جبرائیل نے حضور کے سینے کو اپنے سینے سے ملا کر کے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھ۔ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر میں کیسے پڑھوں؟